باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محرم، یہ عزاداری یاد ہے اس واقعے کی کہ جو واقعہ 1400 سال پہلے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں واقع ہوا۔ کربلا کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین نے وقت کے بادشاہ یزید کے مقابلے میں اپنی قربانی پیش کی۔ وہ یزید جو ظاہراً اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا تھا اور مسلمانوں کا رہبر اور امام اپنے آپ کو بتاتا تھا، لیکن سارے کام وہ کرتا تھا کہ جو اسلام کے خلاف ہیں۔ یزید شراب بھی پیتا تھا، یزید جوا بھی کھیلتا تھا، یزید شطرنج بھی کھیلتا تھا، اور شراب پیتا ہی نہیں تھا بلکہ شراب کی بڑی بڑی حوض کے اندر نہاتا بھی تھا، جو قرآن مجید کا بھی انکار کرتا تھا اور نبوت و رسالت کا بھی انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ نہ تو کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آیا، یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ بنایا تھا حکومت اور بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ نبی کی نبوت کو حکومت بتاتا تھا، بادشاہت بتاتا تھا، لہٰذا دین اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، خدا کے خلاف جب اس نے اس طرح کی حرکتیں کی تو جو نبی کا نواسہ تھا یعنی امام حسین، جو دین کا محافظ تھا، جو شریعت کا ذمہ دار تھا، اس نے کہا کہ اب چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینا پڑے لیکن میں اللہ کے دین کو برباد نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے نانا کے مذہب کو مسخ نہیں ہونے دوں گا۔ لہٰذا لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ امام حسین تخت و تاج کے لیے مدینے سے نکلے، امام حسین نے مدینے سے نکلتے وقت ہی یہ فرما دیا تھا کہ میں واللہ لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، خدا کی قسم نہ تو میں کسی شر کے لیے نکل رہا ہوں، نہ کسی فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ مجھے کسی کرسی کا لالچ ہے، نہ تخت کا لالچ ہے۔ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اپنے چھوٹے بچوں کو اور اپنی ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے، یعنی جو دین کی شکل بگڑ چکی ہے وہ دین کی شکل صحیح ہو جائے۔ یہ جو حلال کو حرام کر رہا ہے یزید، اب اس کی طاقت یہ نہ ہو کہ یہ حلال محمدی کو، حلال خدا کو حرام کر سکے، حرام خدا کو حلال کر سکے۔ لہذا آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کربلا کا فائدہ کیا ہے، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ کربلا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی جان دے کر، اپنی خون کی دھار سے کربلا کے میدان میں ایک ایسی لکیر، ایک ایسا خط، ایک ایسا بارڈر بنایا ہے کہ دین ایک طرف، بے دینی ایک طرف، جو حلال ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال رہے گا، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا۔ امام حسین نے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائی تھی۔ امام حسین انسانیت کا رہبر ہے، نہ صرف یہ کہ شیعوں کا رہبر ہے، امام حسین انسانیت کا، مانوتا کا رہبر ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا، کیا کسی دنیا کی تاریخ میں کیا کوئی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی ظلم کیا جائے؟ جو بچے دودھ پی رہے ہوں، جن کی باچھوں کا دودھ بھی ابھی خشک نہ ہوا ہو، ایسے ایسے بچوں کے گلے کے اوپر تیر چلا دینا، یا 9 سال کے بچے، 11 سال کے بچے یا 14 سال کے بچے، ایسے ایسے بچوں کو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود قتل کر دینا، یہ انسانیت کا کام نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بڑے سے بڑا کوئی ظالم بھی ہوگا وہ بھی اس بات کو برداشت نہ کرے گا۔ لہٰذا امام حسین نے وہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو دین سب سے پہلے ہے، اسلام سب سے پہلے ہے، اصول زندگی سب سے پہلے ہیں۔ اب اگر اس معاملے میں اپنی جان ہی جاتی ہو مگر دین خدا بچنا چاہیے۔ لہٰذا امام حسین نے اتنی بڑی قربانیاں دیں۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن دوستو یہ سوچنا بہت مشکل ہے۔ ایسا کڑیل جوان بیٹا، اس کے گلے سے برچھی کا پھل نکالا، یہ امام حسین کی ہمت تھی۔ اس کی میت کو اٹھایا نہیں اٹھتی تھی مگر یہ امام حسین کی ہمت تھی۔ آج یہ 7 محرم کا دن ہے، آج
حسین علیہ السلام کے بھتیجے حضرت قاسم ابن حسن کا بیان ہوتا ہے، ان کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ قاسم تھا کہ جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال کر دیا گیا، لاش بھی نہ اٹھ سکی، گٹھری کی شکل میں امام حسین اپنے کاندھے پہ ڈال کے اپنے بھتیجے کی میت کو لے کے آئے۔ اپنے برابر کے بھائی حضرت عباس ابن علی ثانی حیدر کرار، اس بھائی کی قربانی، دونوں بازو کٹوا دیے۔ یہ ساری قربانیاں اسی لیے تھیں کہ اللہ کا دین بچ جائے۔ حسین نے حق اور سچائی کے لیے جان دی ہے۔ اگر حسین ابن علی حق اور سچائی کے لیے جان نہ دیتے تو جیسے ساری دنیا کے واقعے ہوتے ہیں، واقعات ختم ہو جاتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ اگر یہ واقعہ سچائی کے اوپر نہ ہوتا، اس کا دار و مدار حق کے اوپر نہ ہوتا، تو آج کربلا کا واقعہ بھی ختم ہو جاتا۔ آج ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر قوم دنیا کی امام حسین کو مانتی ہے، اور خالی مانتی ہی نہیں بلکہ دیوتا مانتی ہے، رہبر مانتی ہے، رہنما مانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس ملک کی آزادی کے فاؤنڈر مہاتما گاندھی، انہوں نے بھی اگر آزادی حاصل کی ہے تو پریرنا امام حسین سے لی ہے۔ نمک آندولن میں گاندھی جی نے 72 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا تھا، اور 72 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے کہا تھا کہ جب حسین 72 کو لے کے انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، ظلم کے مقابلے میں جیت سکتے ہیں، تو کیوں نہیں حسین کے قدموں پہ چل کے، ان کی سیرت پہ چل کے ہم اپنے ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اور گاندھی جی کیا، گاندھی جی کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اسی نظریے کو اپنایا ہے۔ نظریہ اگر صحیح ہوتا ہے، سوچ اگر اچھی ہوتی ہے تو دنیا اسے اپناتی ہے۔ اس میں کوئی مذہب کی اور کسی شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے۔ حسین انسانیت کا رہبر ہے، حسین مانوتا کا رہبر ہے۔ ہم سب کو چاہیے، دیکھیے ہم سب کو چاہیے، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اگر نبی کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، اگر قربانی ہم کرتے ہیں، عید قربان بھی ہم کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھے کہ بھائی آپ قربانی کیوں کرتے ہیں، کہا بھائی ایک نبی کا بیٹا تھا جس کے گلے پہ چھری رکھی تھی، لیکن اللہ نے دمبا بھیج دیا اور وہ بیٹا بچ گیا، اس خوشی میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر نبی کے بیٹے کے بچنے کی خوشی منائی جا سکتی ہے تو کیا نبی کے بیٹے کے قتل ہونے کا غم نہیں منایا جا سکتا؟ اللہ اکبر۔ ہم حسین کی مصیبت پہ روتے ہیں، شہادت پہ نہیں۔ شہادت ٹھیک ہے، امام حسین کے لیے عظیم درجہ ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ امام حسین کی شہادت پہ روتے، نہیں، اللہ گواہ ہے، ہم امام حسین کی شہادت پہ نہیں روتے، حسین کی مظلومیت پہ روتے ہیں، مصیبت پہ روتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے کہ حسین کو بھی قتل کیا جائے، ان کے اصحاب و انصار کو بھی قتل کرنے ہی پہ اکتفا نہ کی جائے، ان کے خیموں میں آگ بھی لگا دی جائے؟ یہ تو کوئی انصاف والی بات نہیں ہے۔ جن کے سر کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، ان بہنوں کے سروں سے امام حسین کی چادریں چھن جانا، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ کوئی انسانیت کی بات ہے؟ یہ کوئی مسلمان ہونے والی بات ہے؟ جائے کہ کوئی مسلمانوں کا خلیفہ اور بادشاہ بھی ہو اور یہ حکم صادر کرے کہ ان کو بازاروں میں تشہیر کرو۔ یہی ہمارے غم کی وجہ ہے، یہی ہمارے محرم کے بپا کرنے کی عزاداری کی وجہ ہے کہ ہم حسین کے غم میں غم کرتے ہیں، رسول کے غم میں غم کرتے ہیں، رسول کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں، اور اس یاد کو کر کے سن 61 ہجری والی 1400 سال والی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گھر آپ کے غم کی، آپ کی خوشی میں خوش ہیں، اور آپ کے گھر کے غم میں مغموم ہیں۔ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، آپ کو بھی غم ہے تو ہمیں بھی غم ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کو سمجھیں، سچائی کو سمجھیں، انسانیت کو سمجھیں، مانوتا کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی جیسا کہ قبلہ نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے، ہم امام حسین کی عزاداری کیوں کرتے ہیں، کیوں ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ محرم کا جب چاند نمودار ہوتا ہے میرے عزیزوں، اور یہ محرم کا جو مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو، کہ جس کو عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عاشورہ کا نام دیا گیا ہے،
اس دن امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مانوتا اور اسلام کے سنویدھان، انسانیت کی بقا اور آبرو کے لیے، کہ تاکہ انسانیت محفوظ رہ جائے۔ لوگوں کے درمیان یزید انسانیت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، انسانیت کا دشمن تھا، اور حسین ابن علی اسی انسانیت کو بچانے کے لیے مدینے سے نکلے تھے۔ بھرا گھر لٹا دیں گے لیکن انسانیت تو محفوظ رہ جائے گی۔ انسانوں کے درمیان انسان بن کر تو زندگی گزارے گا۔ یزید انسانوں کو حیوان سے بدتر بنانا چاہتا تھا، کہ ان انسانوں کو حیوان سے بھی بدتر بنا دیا جائے۔ لیکن حسین ابن علی جو محمد صاحب کے نواسے تھے اور ان کے وارث تھے، ان کے علم کے وارث، ان کے اخلاق کے وارث، ان کے کردار کے وارث، ان کے نیچر کے وارث تھے، انہوں نے کہا کہ یزید جب تک میں ہوں تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ 10 دن تک جو مجلسیں ہوتی ہیں، اور صرف 10 دن نہیں میرے عزیزوں، بلکہ پوری دنیا کے اندر، اور صرف انڈیا کی بات نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر 2 مہینے 8 دن تک حسین ابن علی کی یاد منائی جاتی ہے، ان کی اس قربانی کے نتیجے میں کہ جو انہوں نے کربلا میں پیش کیا ہے، انسانیت کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی آبرو کے لیے حسین کی یہ قربانی تھی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بھی کربلا کے بعد بہت سارے انقلاب آئے ہیں، مسلم ممالک کے اندر بھی اور غیر مسلم ممالک کے اندر بھی، تو اکثر لوگوں نے اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما، اپنا رہبر حسین ابن علی کو چنا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا۔ یزید ایک آتنکواد تھا، آتنکوادی کی صورت میں اس دنیا میں نمودار ہوا، کہ جو اسلام ان کے سنویدھان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ نام اسلام کا رہے گا لیکن جو قانون اس میں ہے قرآن مجید کے قانون ہیں، جو اس میں قانون ہے انسانیت کے قانون تھے، جو خدا نے قانون بنائے تھے، جو رسول خدا نے نافذ کیے تھے، جس قانون کو، اس قانون کو ختم کر کے وہ اپنا قانون لانا چاہتا تھا۔ نام اسلام کا رہتا، باہر سے ڈھانچہ اسلام کا رہے گا لیکن اس میں قوانین یزید کے رہتے۔ نبی نے کہا تھا شراب حرام ہے، یزید شراب کو عام کرنا چاہتا تھا، شراب جائز کرنا چاہتا تھا۔ نبی نے کہہ دیا تھا کہ برائی کو چھوڑ دو، یزید ہر برائی کو انجام دیتا تھا اور چاہتا تھا پوری دنیا برائی کو انجام دے۔ نبی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، نبی یتیموں کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، دست شفقت پھیرتے تھے، بیواؤں کو خیال رکھتے تھے۔ یزید ان کے اپوزٹ کام کرنا چاہتا تھا کہ دنیا کو یتیم بنا دو، عورتوں کو بیوہ بنا دو، ان کا کوئی والی و وارث نہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ تھا یزید کا نیچر، اور یزید نے جو اپنا نیچر پیش کیا ہے، یزید کو یزید بنانے میں خود ایسا نہیں ہے کہ یزید خود سے یزید بن گیا تھا، بلکہ یزید کو اسی دنیا نے یزید بنایا ہے۔ جس طریقے سے فرعون نے جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرعون جانتا تھا کہ میں خدائی کو دعویٰ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ہیں لوگ، مجھے خدا ماننے کے لیے تیار ہیں، اور لوگوں نے فرعون کو خدا مانا۔ اسی طریقے سے یزید خود سے یزید نہیں بن گیا تھا، بلکہ لوگوں نے اس کو یزید بنا دیا تھا، معاشرے نے یزید بنا دیا تھا، سوسائٹی نے یزید بنایا تھا۔ تو اگر یزید میرے عزیزوں گنہگار ہے تو وہ سوسائٹی، وہ سماج بھی گنہگار ہے اتنی ہی، کہ جس سوسائٹی، جس سماج نے یزید کو یزید بنایا ہے۔ تو اگر آج میرے عزیزوں کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، اگر ہم اس ظلم کے اوپر خاموش ہیں تو ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ حسین نے یہی درس دیا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی ظلم کرے تو اس ظلم کے خلاف تم احتجاج بلند کرو، تم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ لہٰذا میرے عزیزوں آج پوری دنیا جہاں بھی مظلومیت کا تصور ہے، ہر مظلوم اگر اپنے مرکز کو دیکھنا چاہے تو وہ سب سے بڑا مرکز جو ہوگا وہ حسین ابن علی کی ذات ہوگی، اس لیے کہ حسین نے ظلم کے خلاف آواز سے بغاوت بلند کی، آواز بلند کی۔ حسین نے دنیا کو ایک درس دیا ہے کہ جب بھی جیو عزت کے ساتھ جیو،
ذلت اور رسوائی کی زندگی مت جیو. اور یہی درس مجلسوں کے ذریعے سے میرے عزیزوں حسینی پیغام بن کر پوری دنیا کے سامنے ہم نشر کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا متحد ہو جائے حسین کے مذہب کے اوپر تو دنیا میں کوئی قوم نہیں رہے گی. صرف اور صرف ایک مذہب ہوگا، وہ حسینی مذہب ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے جوش ملیح آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. جب انسان بیدار ہو جائے گا اور متحد ہو جائے گا، ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گا، تو وہی پلیٹ فارم، وہی اتحاد، وہی مرکز حسینی مرکز کہلائے گا. اس پلیٹ فارم کا نام حسینی پلیٹ فارم ہوگا. لہٰذا آخر کلام میں میں پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی نے جو سیرت، جو کردار پیش کیا تھا، اگر دنیا اس سیرت، اس کردار کے اوپر چلے تو دنیا میں امن ہوگا، شانتی ہوگی، سکون ہوگا، کہیں کے اوپر کوئی پریشان نہیں ہوگا. ہر انسان کو اس کا حق ملے گا اگر پوری دنیا حسینی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے بس یہ بیان کرنا ہے کہ حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کیا ہے اس کا صرف ایک مقصد تھا جو سب سے اہم تھا، وہ یہ تھا کہ انسانیت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے اور انسانیت جو ہے وہ عزت دار بن جائے. اور آپ دیکھیے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ حسین نے جو ہے اقتدار کی جنگ کیا یا کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اس کا سب سے بہترین جواب یہ امام حسین نے خود دیا تھا جب جو ہے امام نے ایک شرط لگائی تھی اپنے ساتھ چلنے والوں کے لیے. وہ یہ شرط تھی کہ من کان باذلاً فینا ومطعنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. یعنی امام حسین خود یہ ایک پیمانہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو ہماری راہ میں قربان کر سکتا ہے یا جو ہے خدا سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہو، فلیرحل معنا، صرف وہی ہمارے ساتھ آئے. یہ جو پیغام امام حسین کا نکلتے وقت تھا یہ صاف بتا رہا تھا کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک مقصد تھا. ایک یہ دنیا کو پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا قیام ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اسلام محفوظ ہو جائے اور انسانیت جو ہے برقرار رہے اس دنیا میں. اور آپ یہ دیکھیں خود کربلا میں جب امام حسین شہید ہو گئے اور تمام جو ہے اسباب لوٹے گئے، کربلا میں ان کے اولادوں کو، ان کے اصحاب کو شہید کیا گیا ہے. اور جو آخری جملہ امام نے ارشاد فرمایا تھا یزیدی لشکر سے وہ یہی تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اندر دین نہیں ہے لیکن کم سے کم تمہارے اندر انسانیت ہونی چاہیے. یہ دیکھیے یہی بتا رہے ہیں کہ جو پورا سسٹم ہے، یہ پورا جو قیام ہے، مشن ہے، یہ صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس دنیا میں، اس سماج میں انسانیت جو ہے وہ عزت دار بن کے رہے، ہیومن جو ہے اس کے جو ہے حقوق، اس کے رائٹس جو ہے وہ برقرار رہیں. وہاں پہ یہی امام نے اپنے آخری لمحے میں ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اندر دین نہیں ہے لیکن کم سے کم انسانیت جو ہے وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے تھی. بہرحال آپ دیکھیے یہ ایک جو پیغام ہے، یہ میسیج ہے، یہ بہت عظیم پیغام ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک ہم آپ جیسے لوگ، یہ میڈیا کے لوگ، سب کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا قیامت تک کہ جب انسانیت پر حملہ ہو رہا تھا کربلا میں تو پھر اس انسانیت کو بچایا کس نے. یہ سب کے ذہن میں قیامت تک ایک سوال رہے گا. تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں اپنے پورے گھر کو قربان کر کے انسانیت کو محفوظ رکھا، اب یہ سوال جو ہمارے ذہنوں میں، لوگوں میں آتا ہے کہ پھر جیتا کون اور ہارا کون، تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اگر آج سماج میں، آج دنیا میں اگر انسانیت محفوظ ہے، انسانیت کی عزت برقرار ہے تو اس کا مطلب کربلا میں حسین جیتے تھے. لیکن اگر انسانیت ختم ہو چکی ہے تو پھر آپ کہیے کہ پھر یزید کربلا میں جیت گیا. لیکن آپ خود مشاہدہ کریں، دیکھیں دنیا میں انسانیت محفوظ ہے یا نہیں ہے. اگر انسانیت محفوظ ہے تو مطلب امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب تھے. جس مقصد کے لیے انہوں نے قیام کیا، یہ مشن لے کے چلے، وہ مقصد، یہ قربانیاں سب کامیاب ہو گئی، کیونکہ انسانیت آج بھی جو ہے وہ سماج میں عزت دار بن کے جی رہی ہے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو انسانیت کی بات ہے،
حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو انسانیت کا درس دے کے گیا اور حق پہ مرنے کا درس سو دے کے گیا، حق پہ مرنا، مسکرانا، یہ درس دے کے گئے۔ اور یہ جو رہا ماتم، یہ 2 مہینہ 8 دن چلتا ہے، 1 محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک کے یہ مسلسل چلتے رہتا ہے، اور یہ ہمارا 1 محرم سے 12 محرم تک زیادہ رہتا ہے، اور اس کے بعد 40 دن ہونے کے بعد ہم 40واں بناتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ اور یہ مجالس جو ہے ہوتی ہے، یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی، کربلا میں جانا، پوری فیملی کو، پورے کنبے کو لے کر یہ درس دیا جاتا ہے۔ اگر حسین کو جنگ لڑنا رہتی یا حکومت کرنا رہتا تو صرف وہ جینٹس جاتے، مرد و حضرات جاتے، مگر حسین نے پوری اپنی فیملی کو لے کے گئے، بیوی، بچے، سبھی کو ساتھ میں، بھائیوں کو لے کے گئے۔ تو یہی جو ہے ان کا درس ایک، اور ہمیں یہی درس دیتا ہے حسین کا ماتم کرنے کے بعد کہ ہم یہ ایک مجلس سننے کے بعد ہمیں دل میں یہی آتا ہے کہ بھائی انسانیت سے کیا فائدہ ہے، قربانی حق پہ دینا کیا فائدہ ہے، یہی سب درسوں ملتا ہے۔ اور 40واں بھی ہم اپنے حساب سے نہیں بناتے ہیں، کچھ ہمارے علماء سے یہ ہمیں ملا ہے کہ جو دشمن تھے کربلا میں، ان کے اوپر جو خون حسینی کے جو چھینٹے اٹھے گئے تھے، مسلسل 40 دن تک کہ وہ محنت کرتے رہے، اپنے کپڑے سے داغ مٹھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ داغ نہیں مٹا، مسلسل 40 دن تک کے رہا۔ اور اسی لیے ہم یہ بھی ایک ہے کہ یہ محرم کا 40واں اس دن بناتے ہیں، پورے 40 دن ہونے کے بعد، یعنی 10 محرم کے بعد سے 40 دن کا، جس طریقے سے 10 محرم کا جلوس نکلتا ہے اسی طریقے سے ہم نے چہلم کا بھی ہے۔ اور کربلا کے اندر چہلم کا جلوس جو ہے، جو چہلم کے پہنچتے ہیں، کم سے کم کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں، اور ان کی جانے کی وجہ وہی ہے کہ پہلا چہلم کرنے امام حسین کا ان کی بہن اور ان کے لڑکے حضرت زین العابدین علیہ السلام، یہ پورا کنبہ قید سے آزاد ہو کر وہاں پر گیا تھا۔ اس وجہ سے ہم بھی 40ویں کا زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ایسا اجتماع ہے جو کروڑوں کی تعداد میں کربلا میں رہتے ہیں، اور کربلا کے اندر جو رہتے ہیں یہ لاجنگ بولڈنگ کے بھروسے نہیں جاتے ہیں، وہاں پر جیسے ان کا مکان ہے یہ 3-4 روز کے لیے خالی کر دیتے ہیں، جو باہر سے ہیں وہ مہمان رہے، ان کی مہمان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا، ان کا دیکھنا، ان کی سب بیماری ہماری سب کرتے ہیں۔ یہی کربلا کا درس ہے، اور امام حسین نے یہی درس دیا ہے، اور ہم اسی درس کو زندہ رکھنے کے لیے مجالس اور ماتم ہوتے ہیں۔ خدا